خالد کمان کر رہے تھے. دونوں کے مزاج میں فرق تھا. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے علاقے کی طرف اپنے دروازے پر جو ان کا آدمی مقرر تھا اس سے مصالحت کر لی, اس کو راضی کر لیا کہ وہ دروازہ کھول دے اور مسلمان فوجیں صلح کر کے شہر میں داخل ہو جائیں. عین اسی وقت جس دن یہ بات صلح کی گفتگو یہاں مکمل ہوئی, حضرت خالد زبردستی شہر کا دروازہ توڑ کے فاتحانہ داخل ہو گئے. حضرت خالد کو حضرت ابو عبیدہ کا علم نہیں تھا, ابو عبیدہ کو حضرت خالد کا علم نہیں تھا. حضرت خالد کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شہر کے دوسری طرف جا کے نکل جائیں گے, پورا شہر فتح ہو جائے گا. جب فوجیں درمیان میں آئی تو دیکھا کہ ادھر سے حضرت ابو عبیدہ کمان کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں, ادھر سے حضرت خالد تشریف لا رہے ہیں. حضرت خالد نے درمیان میں آ کے پوچھا کہ آپ کیسے داخل ہوئے؟ انہوں نے کہا صلح کر کے داخل ہوا. تو انہوں نے غصے میں بہت سخت کہا اور کہا کہ آپ گویا وہ مراعات اب دینی پڑیں گی جو صلح میں دینی پڑتی ہیں. آپ نے کیوں یہ طے کیا, کس کی اجازت سے کیا, اور آپ کو پتہ نہیں؟ تو ابو عبیدہ نے کچھ جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اور جو کچھ انہوں نے کہا بطور وہ سمجھ رہے تھے کہ کمان میرے پاس ہے. بہت کچھ ان کو روایت میں آتا ہے کہ شنعہ وبخہ شتمہ, سب کچھ کہا, خاموش سنتے رہے, مسکراتے رہے. پھر یہ طے ہوا کہ جہاں دونوں فوجوں کے گھوڑے, دونوں کمانداروں کے گھوڑوں کے سر آپس میں ملے, وہاں سے ایک لائن کھینچ دی جائے پورے دمشق شہر میں. پورے دمشق شہر آدھے پر فتح کے احکام جاری ہوں گے, آدھے پر صلح کے احکام جاری ہوں گے. تو آدھے دمشق شہر پر وہ احکام جاری ہوئے جو حضرت ابو عبیدہ طے کر کے داخل ہوئے تھے, وہ شرائط نافذ ہو گئی. آدھے پر فتح کے احکام جاری ہو گئے. جب یہ سب فارغ ہو کے اپنے کیمپ میں گئے تو حضرت خالد نے پوچھا کہ آخر آپ نے مجھ سے اجازت کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی؟ انہوں نے وہ خط نکال کے پیش کیا کہ اس لیے نہیں سمجھی. حضرت خالد رو پڑے اور یہ کہا کہ میں آپ جیسا جننے سے قاصر ہے, ابو عبیدہ میں تم جیسا انسان جننے سے قاصر ہے. اور پھر تسلیم کیا, ٹھیک ہے جو آپ نے کیا وہ فیصلہ وہ صحیح تھا. اس طرح کا اختلاف مکے کے بارے میں بھی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو مکے کی فتح کی حیثیت کیا تھی, مکے کی حیثیت کیا تھی؟ کیا فاتحانہ اسلامی فوجیں داخل ہوئی تھی یا صلح کے نتیجے میں حضور مکے میں داخل ہوئے؟ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ صلح کے طور پہ فتح ہوا, کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ عن وطن فتح ہوا. دونوں صورتوں میں احکام مختلف ہوں گے. جو فقہاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ صلح کے طور پہ فتح ہوا, ان کے نزدیک مکے کی زمین اور مکانات کے احکام اور ہیں. جو سمجھتے تھے کہ فتح کے ذریعے ہوا ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے احکام اور ہیں. ابن قیم نے بھی اس میں ایک رائے دی ہے اور احکام دیے ہیں. فقہیات سیرت کا ایک بڑا اہم میدان جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اور ہمارے آج کے اجلاس کے صدر جناب جسٹس خلیل الرحمان صاحب نے اس پر ایک کتاب بھی تیار کرائی ہے, وہ اقضیۃ الرسول کا میدان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی کے, بطور سربراہ ریاست کے جو فیصلے کیے وہ کیا تھے. ان سب فیصلوں کو الگ الگ جمع کرنے کی آج سے نہیں بلکہ 1000 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں حضور کے فیصلے بیان کیے ہیں. امام بخاری نے, امام ترمذی نے اور دوسرے متعدد محدثین نے ان کے لیے الگ الگ ابواب اپنی اپنی کتابوں میں بنائے. لیکن محدثین کے ان مجموعات کے علاوہ بھی منفرد کتابیں اور متمیز کتابیں بھی اقضیۃ الرسول پر لکھی گئیں. خود ابن قیم نے ذات المعاد کی 5ویں جلد ساری کی ساری اسی کام کے لیے وقف کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے. یہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ انتم عالم بامور دنیاکم, کہ تم اپنے دنیاوی معاملات سے خود اچھی طرح واقف ہو. یہ بعض صورتوں میں تو بالکل واضح ہوتا تھا اور صحابہ کرام کو یہ سمجھنے میں تعمل نہیں ہوا, لیکن بعض معاملات میں جہاں شبہ ہوتا تھا صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ فیصلے کی کون سی نوعیت ہے, جس کی ایک بڑی مثال غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا کہ اب قریش کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے اور قریش کی فوجوں کے ساتھ مدبھیڑ ہوگی, تو آپ نے ایک جگہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کی فوج کو کیمپ کرنا چاہیے. چنانچہ مسلمانوں کی فوج وہاں بندوبست کرنے لگی.
اس پر ایک انصاری صحابی جو وہاں بڑے صاحب الرائے اور تجربے کار تھے، حضرت حباب بن المنذر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ جو آپ نے منتخب کی ہے، یہ جگہ منتخب کرنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ نے وحی سے یہ جگہ مقرر کی ہے جس میں ہم کچھ نہیں بول سکتے؟ ام هو الرأی والحرب والمکیدہ، یا یہ آپ کی ذاتی رائے اور جنگی ٹیکٹک یا جنگی چال ہے؟ ام هو الرأی والحرب والمکیدہ، آپ نے فرمایا بل هو الرأی والحرب والمکیدہ، بلکہ یہ میری ذاتی رائے، جنگی حکمت عملی اور جنگی ٹیکٹک ہے۔ حضرت حباب نے کہا کہ پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ جگہ نہیں بلکہ فلاں جگہ زیادہ موزوں ہے۔ پھر اس کی خوبی آپ نے بتائی حضرت حباب نے کہ اس میں یہ فوائد ہوں گے، تو آپ نے حضرت حباب کی رائے سے اتفاق فرمایا، اپنی رائے سے رجوع فرمایا اور حضرت حباب کے منتخب کیے ہوئے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس موضوع پر جس کی یہ ایک مثال ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور حجت اللہ البالغہ جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں بہت سے مباحث اس مضمون سے متعلق انہوں نے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک دو کی مثال میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ سوال میں اٹھاتا ہوں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں اٹھاؤں گا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف فیصلے یا ارشادات ہیں، ان میں سے کس ارشاد کی کیا نوعیت ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اور ان کی قسمیں کیا ہیں۔ ایک مشہور فقیہ اور اصولی ہیں، اصول فقہ کے عالم ہیں، امام ابو العباس قرافی، جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کی مثیل یا نظیر فقہ اسلامی کے پورے لٹریچر میں نہیں ہے۔ یہ 4-5 ضخیم جلدوں میں ہے، 4 جلدوں میں تھی، اب ہمارے 2 بڑے فاضل دوستوں نے، جن میں سے ایک ہماری یونیورسٹی میں ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں، ان دونوں نے ایڈٹ کی ہے اور کئی جلدوں میں اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب الفروق۔ کتاب الفروق میں انہوں نے ایسی چیزوں کے درمیان فرق کی نشاندہی کی ہے اور غالباً 550 فروق بیان کیے ہیں، 550 سے زائد فروق بیان کیے ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں، لیکن دراصل ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو سمجھنا اسلامی قوانین کی نزاکتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں انہوں نے 36واں فرق یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکام اور تصرفات کے درمیان کیا فرق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تصرفات ہیں، یعنی فیصلے، وہ عملی فیصلے ہوں یا زبانی ارشادات ہوں، وہ 3 قسموں میں ہیں۔ کچھ فیصلے تو وہ ہیں جو آپ نے بطور قاضی کے ارشاد فرمائے۔ آپ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے سب سے بڑے قاضی بھی تھے، سارے معاملات کی حتمی اور آخری اپیل آپ کے روبرو پیش ہوتی تھی۔ کچھ معاملات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے طور پہ ارشاد فرمائے، جس کی تبلیغ بطور نبی اور بطور صاحب شریعت کے آپ فرما رہے تھے۔ اور کچھ تصرفات اور فیصلے وہ ہیں جو بطور سربراہ ریاست یا انتظامی سربراہ کے آپ نے فرمائے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، امام قرافی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر منصب کا مصدر و ماخذ ہے۔ مسلمانوں میں کوئی منصب ایسا نہیں ہے جس میں اصل ماخذ اور مصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہو، جس میں ہدایت اور رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نہ ملتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فیصلے اور ارشادات بطور شریعت اور ہدایت شریعت کے، آپ کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ شریعت عطا فرمانے والے، اللہ کی مرضی کی ترجمانی فرمانے والے، قرآن پاک کی تشریح و وضاحت فرمانے والے، اور اس حیثیت میں آپ کے احکام کا بیشتر حصہ ہے۔ کچھ احکام وہ ہیں کہ جس کے بارے میں بالاتفاق
علماء کی رائے ہے کہ بطور قاضی کے آپ نے ارشاد فرمائے. حضور کے سامنے ایک مقدمہ آیا، دو آدمیوں نے اپنی رویداد پیش کی، اپنا موقف پیش کیا، آپ نے دونوں کی بات سن کر ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ بداہتاً بطور قاضی کا ایک فیصلہ ہے، اور یہ انہی دونوں افراد کے درمیان واجب التعمیل ہوگا جو مقدمے میں فریق تھے، باقی لوگوں سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہوگا. کچھ کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ فیصلے حضور نے بطور سربراہ ریاست کی فرمائے، وہ بھی واضح ہے. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو گورنر مقرر کیا تو ظاہر ہے یہ تقرری بطور گورنر کے، نہ بطور قاضی کے تھی نہ بطور نبی کے تھی، یہ تو بطور سربراہ ریاست کے تھی. حضور نے حضرت اسامہ کو لشکر کا سربراہ مقرر کیا تو بطور سربراہ ریاست کے کیا. اس طرح کے فیصلے جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ بطور سربراہ ریاست کے تھے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں اور ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ واضح نہ ہو کہ حضور نے یہ فیصلہ کس حیثیت میں فرمایا. اس میں اس طرح کے معاملات میں جن اہل علم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بطور سربراہ ریاست کے تھا، وہ اس طرح کے احکام اس پر منطبق کرتے ہیں جو سربراہ ریاست کے احکام پہ ہوتے ہیں. جن کے نزدیک وہ فیصلہ بطور نبی اور رسول کے تھا، وہ احکام منطبق کرتے ہیں جو بطور نبی اور رسول کے حضور کے ارشادات پر ہوتے ہیں. اس چیز کا تعین کرنے کے لیے کچھ تو بنیادی تصورات ہیں جو ہر ایک کے سامنے واضح ہیں. جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امام یا سربراہ ریاست کے فرمائیں، مثلا تقرریاں فرمائیں، کسی کو کوئی زمین الاٹ کر دی، کسی کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، کسی کو بیت المال سے کوئی وظیفہ دیا، یہ سارے کے سارے فیصلے وہ ہیں جو سربراہ ریاست کے طور پہ آپ نے فرمائے. بطور قاضی کے جو فرمائے وہ ہیں جو فریقین کے درمیان آپ نے فیصلے کیے. جہاں کوئی حکم شرعی بیان فرمایا گیا، کوئی ہدایت قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے بیان فرمائی، یہ وہ احکام ہیں جو بطور نبی اور رسول کے آپ نے بیان فرمائے. چند معاملات ایسے ہیں جس میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ یہ فیصلہ آپ نے کس حیثیت میں فرمایا. ان میں سے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا تھا، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جو شخص کسی غیر آباد زمین کو آباد کر لے گا وہ زمین اس کی ملکیت شمار ہوگی. یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے اور تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. امام مالک اور امام شافعی کا ارشاد یہ ہے کہ حضور کا یہ ارشاد بطور بیان شریعت تھا، بطور ایک دینی رہنمائی کے تھا، اور یہ شریعت کا ایک عام حکم ہے. جب جس شخص کا جی چاہے جس غیر آباد زمین کو وہ چاہے آباد کر لے اسلامی ریاست کی حدود کے اندر، اور جب وہ اس کو آباد کر لے گا وہ اس کی ہو جائے گی. انہوں نے اس کے تفصیلی احکام بیان کیے کہ زمین، مردہ زمین سے کیا مراد ہے، اس کو آباد کرنے سے کیا مراد ہے، آباد